لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع سرکار کا مثالی کردار حقوق زوجیت کی ادائیگی میں سلسلہ دراز و اس سے پیشتر حصول برکت کے لیے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، 10 درجے بلند فرما دیتا ہے اور 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا بڑا آسان فارمولہ کہ مصطفیٰ پر جھوم کر درود پاک پڑھا جائے۔ پڑھیں درود پاک صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، کچھ باتیں بتائی گئیں، خاص طور سے آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی کے ہر دن کو کس انداز میں گزارا اور کتنے حصے آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جو دن آتے تھے ان دنوں کے کر رکھے تھے، اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات پر کتنی شفقت فرماتے ہیں، کتنی مہربانی فرماتے ہیں، اسی کا تذکرہ چل رہا تھا۔ ایک بار اور جھوم کر پڑھیں، سلسلہ دراز ہو۔ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آخری بات جو بتائی گئی تھی وہ یہ کہ ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے جب وہ دسترخوان اور کھانا لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ رہی تھی، بلبل سدرہ جبرائیل آئے اور آنے کے بعد کہا کہ جب خدیجہ آئیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کا سلام کہہ دینا اور ان کو بشارت دے دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ان کے واسطے ایک محل اور ایک گھر کو تعمیر کروایا جس گھر کے پاس نہ شور و غوغا ہے نہ آواز ہے۔ غرض کیا تھے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جنتی ہونے کی بشارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ہی میں عطا فرما دی تھی۔ یہی بات چل رہی تھی۔ اب آقا علیہ السلام ازواج مطہرات سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ اگر مرد کھانا چھوڑ دیتا ہے عورت کھا لیتی ہے، لیکن عورت نے اگر کھانا چھوڑا مرد کھانے بیٹھ گیا، اگر وہ کھانا کھا لیا تو کہیں گے جورو کا غلام ہو گیا، اس کا جھوٹا نہیں کھا سکتا۔ کیا عورت مومن نہیں ہے؟ عورت ضرور مومنہ ہے۔ اور آقا علیہ السلام کا نظریہ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا جھوٹا کھاتا ہے اگر کوئی بندہ پیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کے جھوٹے میں شفا رکھ دیا۔ تو آدمی کا جھوٹا مرد کھائے تو شفا ہے، اور اگر عورت کا جھوٹا اس کی بیوی ہے اس نے کھا لیا جھوٹا تو یہ مومنہ کا جھوٹا ہے، ضرور سی بظاہر سی بات ہے اس میں بھی ضرور شفا ہوگا۔ اب آئیے آقا علیہ السلام کی زندگی اس پہلو پہ دیکھتے ہیں کہ اگر بیوی کا جھوٹا مرد کھاتا ہے تو ہمارا نظریہ کیا ہے، لیکن اسلام کا نظریہ کیا ہے۔ ایک بار اور حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھے صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بخاری شریف حدیث نمبر 445۔ راویہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، یہ بیان فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے تو آقا علیہ السلام پردہ فرمانے سے پہلے بیمار رہے، کئی دنوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے۔ اب ہمارے معاشرے میں اگر کوئی بیمار رہ کر انتقال کرتا ہے تو بڑا عجیب و غریب ذہن بن جاتا ہے کہ بیمار رہ کر کے انتقال ہو رہا ہے۔
اگر اچانک انتقال ہو جائے تو لوگ بولتے بڑی اچھی موت مرا، لیکن آؤ اس سلسلے میں حضور سے پوچھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث پاک آقا علیہ السلام رب کی بارگاہ میں دعا کرتے، مولا مجھے گدھے کی موت سے نجات عطا فرما۔ آقا علیہ السلام گدھے کی موت سے نجات کی دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ تعلیم امت کے لیے ہے، خالی امت کو سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ تو مصطفیٰ کو سب معلوم ہے جنت ہمارے لیے اللہ نے بنائی ہے، سب معلوم ہے مصطفیٰ کو، لیکن آقا علیہ السلام دعا کر رہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ گدھے کی موت کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گدھے کی موت یہ ہے کہ گدھے کی موت یہ ہے کہ انسان اچانک انتقال کر جائے، کیونکہ جب آدمی اچانک انتقال کرتا ہے تو توبہ کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا، اور جب بیمار ہو کر انتقال کرتا ہے تو ہر لمحہ توبہ بھی کر رہا ہے اور بیماری اس کے گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتی ہے۔ اب سوچو ہمارا نظریہ کیا ہے اور آقا علیہ السلام کا نظریہ کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھنکنگ کیا ہے؟ تو اگر کوئی بیمار ہو کر کے انتقال کرے تو سمجھ لینا گناہوں کا کفارہ دنیا ہی میں دے کر کے جا رہا ہے، اور سب سے بڑی بات آقا کی سنت پہ عمل کر کے جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار رہے تو آقا علیہ السلام کا طریقہ کار یہ کہ ازواج مطہرات کی باریاں حضور نے متعین فرما دی تھی، یہ دن ان کے حوالے، یہ دن ان کے حوالے، یہ دن ان کے حوالے۔ پردہ فرمانے کا وقت قریب ہے، آقا علیہ السلام پھر بھی انصاف فرما رہے ہیں، پھر بھی انصاف فرما رہے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بات اور بتا دیں، کبھی کبھی آدمی کا انتقال ہوتا ہے اور اٹھا کر کے بولتا ہے میرے بچوں نے میری خدمت نہیں کی، میں اپنی ساری پراپرٹی مسجد مدرسے میں دے دوں گا، میں صدقہ اور خیرات کر دوں گا۔ بڑا اچھا لگتا ہے بولنے میں، لیکن آؤ ذرا آقا سے پوچھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے وارث کو میراث سے محروم کر دیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے محروم کر دے گا۔ مشکات شریف کی حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مرض الموت میں اس سے پہلے آپ جو کرنا ہے کریے، مرض الموت میں اگر کوئی کر رہا ہے تو یاد رکھے وارث کو وراثت سے محروم کر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے۔ ہاں بچے خوشی خوشی بچے بھی راضی ہو جائے کہ ابا نے کمایا تھا، ابا نے بنایا تھا، ابا کی کمائی ہے، ابا کی بنائی ہے، ابا کی خواہش ہے تو ٹھیک ہے، ہم لوگ بھی راضی ہیں جس میں میرے ماں باپ کی رضا ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ جہاں ماں باپ راضی ہے وہاں خدا راضی ہوتا ہے۔ پھر ماں باپ کی رضا سے دے دے اچھی بات ہے، بچوں کی رضا سے، وارثوں کی رضا سے دے دے اچھی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اسلامی نظریہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آقا علیہ السلام پردہ فرمانے میں بھی انصاف فرما رہے ہیں اس وقت، اور انصاف کے دوران آقا علیہ السلام باری ہے جس زوجہ کے پاس جاتے ارشاد فرماتے این انا غدا، کل کس کی باری ہے، این انا غدا، کل کس کی باری ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام یہ مت سمجھے کوئی حضور کو معلوم نہیں ہے، کیونکہ مصطفیٰ کو معلوم ہے جب عائشہ کی باری ہوگی حجرہ عائشہ میں میں جاؤں گا تبھی اس دنیا کو میں رخصت کر کے الوداع کہہ کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ اس لیے آقا علیہ السلام پوچھ رہے کل کس کے یہاں، کل کس کے یہاں؟ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے یرید یوم عائشہ، آقا علیہ السلام عائشہ صدیقہ کی باری کا انتظار فرما رہے تھے۔ حضور اتنی محبت فرماتے ماں عائشہ صدیقہ سے، اتنی محبت فرماتے ان کی باری کا انتظار فرما رہے۔ جب ہمارے امام نے دیکھا کہ اتنی محبت ہے تو برجستہ پکار اٹھے اور کہا بنت صدیق آرام جانے نبی، اس عری میں برات پہ لاکھوں سلام۔ تو اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری کا انتظار کر رہے تھے، ازواج مطہرات بھی سمجھ گئی کہ حضور کی کا منشا کیا ہے، اور حضور راضی ہے تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ اس لیے ازواج مطہرات نے اجازت دی کہ سرکار عائشہ صدیقہ کے گھر آپ تشریف لے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرہ عائشہ میں رکھا گیا، اور یہ حجرہ عائشہ، ارے جس حجرے پہ عرش کو بھی ناز ہے، سبحان اللہ۔ جس حجرے کے بارے میں میرے امام نے جب دیکھا تھا تو یوں کہا تھا اولین خانہ حق کی تو ضیا دیکھیں، اولین خانہ حق کی
تو ضیا دیکھیں، آخری بیت نبی کا بھی تجلا دیکھو۔ آقا علیہ السلام کا آخری گھر جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہو گئے، 70,000 سویرے آئے شام تک، اور شام کو 70,000 آئے سویرے تک، مصطفیٰ پہ سلامی پیش کرنے کے لئے فرشتے آ گئے۔ یہ وہ حجرہ ہے۔ تو آقا علیہ السلام جب وہاں گئے تو ماں عائشہ صدیقہ کے پاس ہی حضور پردہ فرما گئے، اور جب پردہ فرمانے کا وقت آیا تو خود ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں وَإِنَّ رَأْسَهُ لَبَيْنَا سِخْرِي وَنَحْرِي، فرماتے آقا علیہ السلام جب پردہ فرما گئے تو میرے آغوش میں حضور کا سر تھا۔ سبحان اللہ، جس کی آغوش میں مصطفیٰ کا سر ہو، سوچو مدینے کو یہ مقام ملا تو کس لیے؟ اس کمرے کو مقام ملا تو کس لیے؟ اس لیے کہ مدینہ پہلے یثرب بیماری کی آماجگاہ کا نام تھا، مصطفیٰ کے قدم کو چوما تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا خانہ بنا دیا۔ تو مصطفیٰ کے قدم کی برکت ہے، جب قدم وہاں پڑ جائے تو یہ شان مل جائے، سوچو جہاں پہ سر رکھ دے وہ، سبحان اللہ، جہاں سر رکھ دے ان کا مقام کیا ہوگا، ماں عائشہ صدیقہ کی شان کیا ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی آغوش مبارک میں سر کو رکھا اور فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب میرے لعاب سے مل رہا تھا، ایک دم چہرہ ملا ہوا تھا، میرا لعاب آقا علیہ السلام کے لعاب سے مل رہا تھا۔ یہ آقا علیہ السلام کی الفت و محبت تھی اور ماں عائشہ صدیقہ کے مقام کو سمجھانا تھا، کیونکہ میرے نبی دیکھ رہے تھے کچھ لوگ آئیں گے جو میرے عائشہ پہ انگلی اٹھائیں گے، اس لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا اور دنیا کو ذہن دے دیا، دنیا والوں محبت کی یہ بھی نشانی ہے کہ جہاں میں قدم رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا مقام عطا فرماتا ہے، اور جہاں پر میں نے سر رکھ دیا سوچو اس خاتون کا مقام کیا ہوگا۔ تو آقا علیہ السلام نے ماں عائشہ صدیقہ کی عظمت اور ان کی حرمت کو سمجھایا ہے۔ اس کے بعد ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میرے بھائی عبد الرحمن آ گئے، میرے بھائی عبد الرحمن آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ مسواک ہم لوگ کہاں کر رہے ہیں مسواک؟ ہم لوگوں کو تو خالی برش اور منجن کی فکر ہے، جبکہ سائنس کہتی ہے جو برش ایک بار استعمال کر لیں دوبارہ مت کریں، اس لیے کہ ایک بار استعمال کرنے کی وجہ سے اس میں جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں، وہ نقصان دہ ہے انسان کے لیے۔ لیکن مسواک جتنے بار استعمال کریں تازہ دم ہے، جراثیم الگ مر جاتے ہیں، دانت الگ چمکتے ہیں، اور حضور نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للغب، آقا علیہ السلام نے فرمایا مسواک ارے منہ کی صفائی کا بھی آنا ہے اور رحمان کو راضی کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ تو عبد الرحمن لے کر کے آ گئے مسواک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، مسواک کو دیکھا، مسواک کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد آقا علیہ السلام نے جو ہے ماں عائشہ صدیقہ کی طرف دیکھا تو ماں عائشہ صدیقہ نے اپنے بھائی عبد الرحمن سے کہا کہ عبد الرحمن مسواک میرے حوالے کر دو۔ مسواک کو ماں عائشہ صدیقہ نے لیا، لینے کے بعد فرماتے فقسمتہ ثم مزقتہ، میں نے مسواک کو لیا اپنے دہان میں رکھا، منہ میں رکھا اور اس کو صاف کیا، نرم کر دیا، اور نرم کرنے کے بعد اور ایک بات اور بتا دیں ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور اتنی شفقت فرمایا کرتے تھے کہ میں جس پیالے سے پانی پیتی تھی جہاں پر میرے لب ہوتے تھے میرے پینے کے بعد سرکار وہیں پر لب رکھ کر کے پانی نوش فرما لیا کرتے تھے۔ اتنی مثالی زندگی آقا علیہ السلام، اتنی مثالی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہیں پر ہونٹ رکھ کر کے آقا علیہ السلام نے پانی نوش فرمایا۔ تو ماں عائشہ صدیقہ فرماتی میں نے مسواک لیا، لینے کے بعد اس کو نرم کر دیا، اور نرم کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مسواک دیا فاستن بہ وهو مستند الى صدری، آقا علیہ السلام میرے آغوش میں ہیں، لیٹے ہوئے ہیں اور سہارا دے کر کے بٹھایا۔ وہ نبی اس کو سہارے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کو خالی بتا رہے دنیا والے سنو اگر تمہارے گھر کا کوئی بوڑھا بزرگ پردہ کر رہا ہے تو اس کی خدمت کر لینا، تو عائشہ صدیقہ کی سنت پہ عمل ہو جائے گا۔ تو عائشہ صدیقہ نے اٹھایا، اٹھانے کے بعد اپنے سینے انور سے جو ہے آقا علیہ السلام کی پشت کو لگایا اور لگا کے سہارا دے کر کے بٹھا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک لیا اور لینے کے بعد جہاں سے ماں عائشہ صدیقہ نے نرم کیا تھا وہیں سے مسواک آقا علیہ السلام نے بھی استعمال فرمایا۔
سوچے آقا علیہ السلام کے لعاب دہن کی تمنا ہر کوئی کرتا ہے، اور میرے مصطفیٰ نے جس کے لعاب دہن کو اپنے لعاب سے لگایا ہے وہ مقام عائشہ صدیقہ کا ہے۔ سبحان اللہ، وہ مقام ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنا زبردست محبت کی کتنی زبردست مثال آقا علیہ السلام نے پیش فرمائی۔ ارے یہی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی زبردست مثال پیش فرماتے کہ ایک موقع آیا، مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 3265، اور یہ جو بتایا جا رہا ہے خالی بتانے کا مقصد یہ کہ حضور کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ کس کی زندگی؟ زور سے بولیے نا بابا۔ حضور سے بڑا کوئی پیر دنیا میں ہوگا؟ حضور سے کوئی بڑا مرشد دنیا میں ہوگا؟ ارے کوئی مرشد آقا کے جیسا نہیں ہو سکتا، اور جو دعویٰ کر لینا ہے تو سمجھ لینا وہ کسی اور گروہ سے ہوگا، جو دعویٰ کر دے تو سمجھ لینا کسی اور گروہ سے ہوگا، ورنہ سرکار لاسانی میرے مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ سمجھے کہ نہیں؟ سرکار لاسانی تو آقا علیہ السلام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ لاسانی بے مثل و بے مثال ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے جو کیا یہ خالی ہم لوگوں کو تعلیم دینے کے واسطے کہ ازواج مطہرات پہ شفقت کرو گے، نبی کی سنت پہ بھی عمل ہو جائے گا، اور تمہارے گھر کا ماحول بھی جنت نما بن جائے گا، جنت نما ماحول ہو جائے گا۔ اب آگے دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کیسے انداز میں شفقت فرماتے ہیں۔ وہی مشکوٰۃ شریف حدیث نمبر 3265، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ حضور غزوہ تبوک یا غزوہ حنین سے واپس آئے، غزوے سے واپس آئے۔ اچھا، حضور سے بڑا دنیا میں کوئی رحمت والا ہے؟ آقا علیہ السلام سے بڑی رحمت مخلوق میں کسی کی ہے؟ حضور سے بڑا کوئی مخلوق میں مہربان ہے؟ ارے اتنے مہربان کہ ان کی مہربانی کی گواہی میرا پروردگار دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ارے میرا محبوب ایسے ہی نہیں آیا بلکہ جو ایمان والا ہے اس کے لیے مہربان اور رحیم بن کر کے آیا ہے۔ تو آقا سے بڑا رحیم کون ہو سکتا؟ ساری کائنات کے لیے مصطفیٰ رحمت ہے، تو کفار سے جنگ کیوں کی آقا علیہ السلام؟ کیا یہ اخلاق سے ہٹ گیا؟ نہیں، آقا علیہ السلام نے دنیا کو بتا دیا، اے دنیا والوں جو خدا کا باغی ہوگا وہ مصطفیٰ کے در کا بھی باغی ہوگا۔ اسی کو کہتے ہیں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت اللہ کے لیے، نفرت بھی اللہ کے لیے، محبت بھی اللہ کے لیے ہو، نفرت بھی اللہ کے لیے ہو۔ تو غزوہ حنین سے آقا علیہ السلام تشریف لائے، یا غزوہ تبوک سے تشریف لائے۔ آقا علیہ السلام کے ہاں جو الماری تھی ان الماریوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو حکم دیا تھا، پردے لگا دیے گئے تھے، ان الماریوں میں پردے لگے ہوئے تھے۔ تو حضور جب آتے کہیں سفر سے، ہم لوگ تو بے دھڑک پہنچ جاتے ہیں گھر، آقا علیہ السلام خبر کر دیتے۔ کیا کر دیتے؟ آقا علیہ السلام خبر کر دیتے، میسج پہ پیغام پہنچوا دیتے۔ تو آج ہم لوگوں کو ہونا یہ چاہیے کہ حضور کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہمارے پاس فون ہے، میں جو کہنا چاہ رہا تھا، ہمارے پاس فون ہے، ہم لوگ کم سے کم فون تو لگا دیں۔ تو آقا علیہ السلام جب بھی آتے تو آقا علیہ السلام ازواج مطہرات کو خبر دے دیتے، پیغام پہنچوا دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سفر سے آ رہے ہیں، ازواج مطہرات کو خبر مل جائے کہ شوہر نامدار آ رہے ہیں، لہٰذا ان کے واسطے بن سمر کے تیار ہو گئے۔ تو آقا علیہ السلام پیغام پہنچواتے، اس سے محبت بڑھتی ہے، ورنہ شوہر دیکھا کہ میلی کو شیلی عورت کو سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو اس لیے آقا علیہ السلام میسج پہنچا دیتے۔ آج ہمارے لیے آسانی ہے، کیا کرتے ہم لوگ؟ کم سے کم فون وغیرہ لگا کے بتا دیں ازواج مطہرات کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیغام پہنچوا دیتے، اور وہ بھی ڈائریکٹ گھر نہیں جاتے، پہلے مسجد نبوی میں جاتے تھے۔ سبحان اللہ، پہلے مسجد نبوی میں، سفر شروع ہوتا تو مسجد نبوی سے اور ختم ہوتا تو بھی مسجد نبوی سے۔ یہ آقا کا طریقہ، مسجد کی اہمیت حاصل ہے کہ مسجد ہی سے جانا، مسجد ہی میں آنا، یہ آقا علیہ السلام کی سنت کریمہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبر پہنچا دیتے، پھر حضور گھر تشریف لے جاتے۔ اب لے جانے کے بعد اب یہاں پہ لباس کے حوالے سے بھی بات آ جائے، ابھی انشاءاللہ حدیث آ رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا کہ آپ بہت اچھا لباس پہنتے ہیں، بہت اچھا لباس پہنتے ہیں، اور اپنی زوجہ کو بھی اچھا لباس پہناتے ہیں، وجہ؟ آپ نے فرمایا انسان کی فطرت ہے، اچھے لباس والے کو انسان پسند کرتا ہے، تو میں اچھا لباس پہنتا ہوں تاکہ میری بیوی مجھے دیکھ کر کے خوش ہو جائے۔ سبحان اللہ،
اور اس کو اچھا لباس پہناتا ہوں تاکہ جب میں اس سے محبت بھری نظر دیکھوں میرے اندر محبت پیدا ہو تو میرے گھر کا ماحول محبت بھرا ہو جائے. تو عبداللہ ابن عباس شاندار لباس پہنتے اور پہناتے اپنی زوجہ کو. یہاں پر اگر ہمارے گھروں کا ماحول دیکھا جائے کوئی شاید نہیں بچے گا، ہم ہو چاہے آپ ہو. عورتیں تیار بھی ہوتی تو شادیوں میں جانے کے لیے تیار ہوتی ہیں. صحیح ہے کہ نہیں؟ ارے بولیے نا بابا، کائے کے لیے تیار ہوتی؟ اچھا شادی میں شوہر ہے کیا؟ شوہر تو گھر میں رہتا ہے. شوہر کے لیے اگر عورت تیار ہوتی ہے تو یہ تیار ہونا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ، یہ تیار ہونا بھی عبادت اور مستحب ہے، اس کو ثواب ملے گا. لیکن غیر ضروری چیزیں استعمال نہ کریں. کچھ غیر ضروری چیزیں بھی آ جاتی ہیں، وہ استعمال نہ کرے. اور باہر کے لیے تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب عورت باہر نکلے تو پراگندہ بن کر نکلے، اس لیے کہ شیطان اس کو دیکھتا ہے تو جب وہ پراگندہ ہوتی ہے تو شیطان اس پر نظر نہیں ڈالتا ہے نا. تو اس انداز میں نکلے. تو آقا علیہ السلام تشریف لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو الماریاں تھی پردے لگے ہوئے تھے تو پردوں کے پیچھے ماں عائشہ صدیقہ کے گھر میں کچھ گڑیا رکھی ہوئی تھی. گڑیا جانتے ہیں نا؟ گڑیا. اب وہ گڑیا ایسی اس کی تحقیق کریں گے تو معلوم ہوگا چہرہ میرا نہیں رہتا تھا ہمارے لوگوں کی طرح جیسے جانور بنا کے لاتے یا انسان بنا کے مجسمہ آ جاتا ہے نا، تو چہرہ نہیں رہتا تھا. بہرکیف تو گڑیا رکھی ہوئی تھی. ہوا چلی پردہ اڑا تو گڑیا نظر آئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ہذا یا عائشہ، عائشہ یہ کیا چیزیں ہیں؟ عائشہ صدیقہ عرض کرتی سرکار بناتی میری گڑیا ہیں، میرے کھلونے ہیں. ورا بینہما فرسل لہو جناحان من رقاع. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کے درمیان ایک گھوڑا ہے. ایک گھوڑا ہے جس کے دو بازو بنے ہوئے ہیں. ایک گھوڑا ہے جس کے دو بازو بنے ہوئے. آقا نے فرمایا ما ھذا الذی ارى وسطہما، اے عائشہ یہ بیچ میں کیا ہے جس کے بازو ہیں؟ ماں عائشہ صدیقہ کہتی سرکار یہ جس کے بارے میں آپ پوچھ رہے فرسول یہ تو گھوڑا ہے. حضور کو معلوم نہیں تھا کیا گھوڑا ہے. ارے بول دو یار، یہ تو سنی جانتا ہے کہ سرکار نے پوچھا ہے مطلب کچھ حکمتیں ہوں گی، ورنہ کوئی اور ہوتا تو سمجھتا سرکار نے سوال کیا شاید گھوڑے کے بارے میں نہ جانتے ہو ماشاءاللہ، ہے نا کوئی اور ہوتا. تو آقا علیہ السلام نے پوچھا کیا ہے؟ ماں عائشہ صدیقہ عرض کرتی گھوڑا ہے. حضور نے فرمایا یہ پر کیسا؟ وما الذی علیہ، اس کے اوپر کیا لگا ہوا ہے؟ کہا سرکار جناحان بازو ہیں دو، پر ہیں، پر ہے. آقا نے فرمایا گھوڑا اس کے پر، گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ماں عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہے اما سمعتا ان لسلیمان خیلا لها اجنحہ. ارے آقا علیہ السلام کیا آپ نے نہیں سنا؟ دیکھو جملہ محبت بھرا، آپ نے نہیں سنا؟ کہتے سلیمان علیہ السلام کا گھوڑا تھا جس کے پر تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ سنا، آقا علیہ السلام مسکرانے لگے. سبحان اللہ، اس انداز میں مسکرایا حتی بدت نوازجہ، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے. مصطفیٰ نے مسکرا کر ماں عائشہ صدیقہ کو تسلی دے دی. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت رحمت الرضوان ارشاد فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. تو آقا علیہ السلام نے دلجوئی کے لیے ایسا کیا، دلجوئی کے لیے. ارے کبھی کبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ صدیقہ کو کے واسطے بچیوں کو بلا لیتے، ان کے ساتھ مداعبت میں لگی رہتی، کھیل کود میں رہتی، بظاہر اپنی تفریح تباہ کے لیے لگی رہتی ماں عائشہ صدیقہ. اور کبھی حضور اجازت دے دیتے خود بچیوں کے ساتھ ماں عائشہ صدیقہ تفریح کے لیے تشریف لے جایا کرتی. یہ آقا علیہ السلام کی مثالی زندگی ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات پہ شفقت فرمائی اور یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ ہم لوگ بھی اپنی ازواج مطہرات، اب یہ مطلب مت نکال لینا کہ آزاد کر دو گھومنے جائیں، آزاد کر دو نوکری کرنے جائیں. ہمارے یہاں نوکری کی بھی کچھ شرائط ہے، عورتیں نوکری کی کچھ شرائط ہیں، ان شرطوں پہ کھری اتر جائیں تو نوکری ہے، ورنہ تو نوکری چوکری ہے ایک دم. سمجھ میں آیا نا؟ اب تو ہم لوگ پہلے ہمارے بڑے بوڑھے عورتوں کی کمائی کھانا پسند، زور سے بولیے، پسند، ارے بولتے عورت کی کمائی کھاتا ہے یہ بولتے تھے نا. اور آج عورت کی کمائی کو شوق سے لوگ کھا رہے ہیں، بلکہ معاملہ الٹا ہو گیا. جو وزیر داخلہ تھا وزیر خارجہ ہے.
اور جو وزیر خارجہ وزیر داخلہ ہے، مطلب معاملہ الٹا ہو گیا۔ مرد گھر کے کام کاج سنبھال رہا ہے اور عورت باہر دیکھ رہی ہے، اور مرد جیسا حاکم تھا اب وہ محکوم بن گیا۔ اب اندازہ لگاؤ مصطفیٰ نے فرمایا وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس کی حکومت کی باغ ڈور عورت کے ہاتھ میں ہو۔ معاملہ الٹا ہو گیا آج۔ لیکن آقا علیہ السلام کی مثالی زندگی دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہیں پہ ایک بات اور، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام، میں بھی بہت کاہلی کرتا تھا، میں خود بتا رہا ہوں، ابھی کوشش کرتا ہوں کرنے کی تھوڑا سا۔ اللہ تعالیٰ مکمل مجھے اپنا کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آپ کو بھی طاقت دے، مجھے بھی طاقت دے، کیونکہ یہ ہر مرد کی پہچان ہے، وہ باہر کا کام کر لیتا ہے، چاہے میں ہوں چاہے آپ، میں کامن بات کر رہا ہوں۔ آدمی کی یہ پہچان ہو چکی ہے، ہم گھر کا کام کیوں کریں، ہم نے باہر کا کر لیا کافی ہے نا، ایسے ہی ہے نا۔ اور عورت کی سوچ کیا رہتی ہے، ہم نے گھر کا کام کر کے مرد کے اوپر احسان کر دیا، ایسے ہی ہے نا۔ حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے، اگر باہر کے کام سے آپ فری ہو گئے تو تھوڑا عورت کا ہاتھ بٹائیں، مجھے بھی اللہ تعالیٰ طاقت دے، آپ کو بھی طاقت دے، گھر کا کام بٹائیں۔ کیوں؟ گھر کا کام کرنا یہ معیوب بات نہیں ہے، عورت کا ساتھ دے دینا یہ مصطفیٰ کی سنت کریمہ ہے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا آئیڈیل پیش فرمایا ہے۔ چنانچہ مدارج النبوہ دوسرا حصہ صفحہ 544 کی حدیث پاک، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نالین مبارکین میں پیوند لگا رہے تھے۔ نالین سمجھتے کہ نہیں؟ ارے نالین مل جائے تو ہم بھی کہیں تاجدار ہیں، سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام کے نالین، وہ نالین پاک جس کو اللہ تعالیٰ نے بلایا قصر دنا پہ تو کہا محبوب اتار کے مت آؤ، پہن کے چلے آؤ۔ وہ نالین آقا علیہ السلام کے، آقا نے عرض کیا مولا تو نے موسیٰ کو تو اتارنے کا حکم دیا تھا، وادی مقدس طوا میں موسیٰ آئے تو مولا فرماتا ہے ذالک کلیمی وانت حبیبی، اے محبوب ان کو اتارنے کا حکم دیا اس لیے کہ وہ میرے کلیم تھے اور تم پہن کے چلے آؤ اس لیے کہ تم تو میرے محبوب ہو۔ تو یہ ہے آقا علیہ السلام کی نالین پاک۔ علامہ زرقانی نے المواہب اللدنیہ کی شرح کے اندر لکھا ہے، فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے آقا علیہ السلام اپنی نالین مبارکین میں پیوند لگا رہے تھے۔ نالین مبارکین میں پیوند نہیں، پھٹ گئے تو خود سے سی لیا، خود سے اپنے ہاتھوں سے سی لیا، لگا رہے تھے۔ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں چرخہ کاٹ رہی تھی۔ آج کے زمانے میں کیا بولیں گے؟ نری بھرنے والی تراشن، چرخہ کاٹ رہی تھی میں۔ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی چرخہ کاٹ رہی تھی۔ معلوم یہ ہوا یہ کپڑے کا کاروبار، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے یار، اب تو بنتا ہے یار، بولنا چاہیے۔ ہاں چرخہ کاٹ رہی ماں عائشہ صدیقہ۔ گھر میں اگر عورتیں تراشن بھرتی ہیں تو یہ سمجھ لیں ماں عائشہ صدیقہ کے طریقے وہ چل رہی ہیں، کیونکہ ماں عائشہ صدیقہ نے چرخہ کاٹا۔ چرخہ کاٹنا مطلب نری بھری، تو اگر عورتیں گھر میں نری بھرتی ہیں تو یہ ماں عائشہ صدیقہ کا طریقہ ہے، سبحان اللہ۔ فرماتی میں چرخہ کاٹ رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور انور کا، چہرے انور کا مشاہدہ کیا۔ فرماتی ہیں آپ کے جبین مبارک سے پسینہ بہ رہا تھا، سبحان اللہ۔ اور آقا کے پسینے کی شان یہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مل جائے بابا نہیں، مل جائے۔ یہ پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے کہ مل جائے، کیونکہ مل جانے سے کبھی کبھی مل تو جاتا ہے آدمی لگا نہیں پاتا، صحیح ہے کہ نہیں؟ مل تو جاتا ہے لیکن لگا نہیں پاتا، لیکن مل جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا نظر ہے یار، دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانے خدا جانے کہاں دیکھ رہا۔ تو فرمایا کرتے تھے واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، ارے مانگے نہ کبھی اتنا پھر چاہے دلہن پھول، سبحان اللہ۔ اس کا بھی بیک گراؤنڈ ہے کہ آقا علیہ السلام کے پاس ایک خاتون آئی، کہا سرکار سارا انتظام ہو چکا ہے میری بچی کی شادی، لیکن خوشبو کا انتظام نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا قارورہ لائی ہو، شیشی لائی ہو؟ انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شیشی کو لیا اور جو آپ کے بدن سے پسینہ نکل رہا تھا حضور نے اسی کو شیشی میں بھر کے عنایت فرما دیا۔
اسی کو اعلیٰ فرماتے واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. سبحان اللہ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. فرماتی پسینہ مبارک جبین سے بہ رہا تھا اور پسینے کی وجہ سے آپ کے جمال میں ایسی تابانی تھی، ایسی درخشانی، ایسی چمک تھی کہ میں حیران تھی، ایسی چمک کہ میں حیران. اعلیٰ علیہ رحمت الرضوان نے اسی کو تو ایک شعر میں بڑے اچھے انداز میں کہا ہے، کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، ہر طرف دیدے حیرت زدہ تکتا کیا ہے. تو یا آقا علیہ السلام کے جلوے کا معاملہ ہی کچھ ایسا ہے. تو ماں عائشہ صدیقہ فرماتی میں حیران تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر کرم کو اٹھایا، مجھے دیکھا. سبحان اللہ. اور دیکھنے کے بعد آقا علیہ السلام فرماتے کیا بات ہے عائشہ کیوں حیران ہو. ماں عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ کے بشرے نورانی اور چہرے نورانی اور پیشانی سے جو پسینہ نکل رہا ہے، اس پسینے کی وجہ سے میں حیران ہو گئی ہوں. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور میرے پاس آئے، میرے دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ لیا. سبحان اللہ. دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ لیا اور لینے کے بعد ارشاد فرمایا عائشہ اللہ تعالیٰ تم کو بہترین صلہ عطا فرمائے، تم نے جملہ کہہ کر مجھے خوش کر دیا، اللہ تعالیٰ تمہیں خوشی عطا فرما دے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معلوم یہ ہوا بیوی شوہر کی تعریف کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور شوہر کس کی تعریف کرے؟ تعریف کرتے رہے. دیکھیے آپس میں کتنی محبت پیدا ہو جاتی ہے. کیا زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، کیا مثالی آئیڈیل، کیا مثالی زندگی اور آئیڈیل آقا علیہ السلام نے ہم لوگوں کو عطا فرمایا. اگر اس پر عمل ہو بخدا اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہمارے گھروں کے ماحول کو جنت نما بنا دے گا انشاءاللہ. عمل کرنے کی کوشش ہوگی نا انشاءاللہ. میں بھی وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے سب لوگ کرے بابا. ہاں میں آنکھ بند کر لے رہا ہوں. انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش ہوگی نا. ہاں یہ ضروری چیز ہے. گھر کا ماحول ہم نہیں بنائیں گے تو کون بنائے گا. اور سب سے پہلے آقا نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو، اپنے گھر والوں کے لیے بہتر. دنیا کے لیے تو ہم بہتر بن جاتے لیکن گھر والوں کے لیے نہیں بن پاتے. گھر والے ناراض ہے کیا مطلب نکلتا؟ گھر والے خوش ہو جائیں. اللہ تعالیٰ گھر والوں کو خوش کرنے کی طاقت اور جذبہ ہم سب کو عطا فرمائے. ابھی شب برات آتی ہے تو میں ہنستا ہوں. سوشل میڈیا پہ کچھ میسج پڑھ کے میں ہنستا ہوں. اس میں لکھا رہتا ہے اگر جانے انجانے مجھ سے خطا ہو گئی تو مجھے معاف کر دیں. جس کو دیکھو ڈالتا رہتا ہے مجھے معاف کر دیں. اچھا آپ کس سے معافی مانگ رہے ہو؟ دیکھے بھی ہو آپ اس کو؟ کبھی دیکھے ہو؟ کبھی نہیں دیکھے پھر بھی معافی مانگ رہے ہیں. ارے بابا جن سے آپ نے، جن کو ہو سکتا ہے جانے انجانے میں جن کو آپ نے پریشان کیا ہو، ستایا ہو جانے انجانے میں، بھائی جان جان کے نہیں کبھی انجانے میں آپ کو جملہ محبت میں بول دے ان کو برا لگ گیا، تو جن کے ساتھ آپ رہتے ہیں زیادہ ان سے معافی مانگ کر تو دیکھیں. ماں باپ سے معافی مانگ کر کے دیکھیں. شوہر ہے تو بیوی سے مانگ کر کے دیکھیں. بیوی سے معافی مانگنا تو ہم لوگ مایوس سمجھتے ہیں. بولے بیوی کے سامنے جھک گیا، تیری تو بیوی کے سامنے بولے جھک گیا. ارے یار وہ ہماری شریک حیات، ہماری زندگی کا ایک پہیا ہے. وہ اگر وہ پنچر ہو گیا تو گاڑی کیسے چلے گی؟ تو اس کو بھی راضی کرنا یہ ہمارا کام ہے. آقا علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا جو مومن کو خوش کر دے، مومن کی ہر خوشی پہ اللہ تعالیٰ اس کو صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. مومن کی خوشی پہ عطا فرماتا ہے. یہ تو اپنی زندگی ہے. وائف از لائف، بیٹر لائف بائی وائف. سمجھے گی نہیں؟ تو وائف جو ہے زندگی ہے، اور زندگی اچھی ہے تو وائف کے ذریعے اچھی ہے. سمجھے گی نہیں کچھ؟ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا بننے کی توفیق عطا فرمائے. آگے دیکھیں اب یہی پہ ایک بات اور، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کرتے کیا تھے؟ گھر میں آقا علیہ السلام کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کس انداز میں زندگی گزارتے تھے؟ تو ماں عائشہ صدیقہ
रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती, बुखारी शरीफ की हदीस पाक हदीस नंबर 676, हज़रत असवद रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, साल तो आयशा था, मैंने आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, मा काना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसमाउ फी बैती, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में क्या करते थे? जब घर में होते तो आका अलैहिस्सलाम क्या करते? एक नुक्ता हम लोग जो बताते हैं कि आका की अज़वाज मुतहरात ज्यादा, उसकी एक वजह यह कि अल्लाह ने मुस्तफ़ा की जिंदगी को आइडियल बनाया, तो अज़वाज मुतहरात ज्यादा ताकि मुस्तफ़ा की जिंदगी के हर पहलू को नोट किया जा सके, आका अलैहिस्सलाम के हर पहलू को याद किया जा सके। तो आयशा सिद्दीक़ा से पूछा गया क्या करते थे हुजूर घर के अंदर? फरमाती, काना यकून फी मेहनत अहली या खिदमत अहली, आका अलैहिस्सलाम जब घर में होते तो अपने घर वालों का काम किया करते थे। सुभान अल्लाह, घर वालों का काम मतलब हाथ बटाया करते थे, घर वालों का हाथ बता देते आका अलैहिस्सलाम। तो मालूम ये हुआ अगर फ्री है घर में अगर हाथ बटाने की कोशिश कोई बंदा करता है तो याद रखो मेरे नबी की सुन्नत पे अमल कर रहा है, और आका की सुन्नत पे जो अमल करता है, एक हदीस पाक में हुजूर इरशाद फरमाते हैं, मेरी एक सुन्नत पे जो बंदा अमल करता है अल्लाह ताला उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। एक नहीं 100, वो भी शहीदों का सवाब अता फरमाता है अल्लाह तबारक व तआला। तो हुजूर घर में अपने अज़वाज मुताहरात घर वालों का काम कर दिया करते, हाथ बटा दिया करते, और उसके बाद फ़इदा हज़रतिस सलाह, जब नमाज का वक्त हो जाता, खरजा इला सलाह, नमाज के लिए आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जाया करते। तो घर में होते घर वालों का हाथ बटा लिया करते, और आका अलैहिस्सलाम नमाज का वक्त होता तो चले जाते। इतना लुत्फो करम आका अलैहिस्सलाम घर वाले पर फरमाया करते थे, तो लुत्फो करम को देखते हुए कभी मेरे आका अलैहिस्सलाम की के लुत्फे करम को देखते हुए शायर ने कहा था, और खुद मेरे आला अली रहमत इज़वान फरमाते, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, अरे शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। तो आका अलैहिस्सलाम की लुत्फ करम और मेहरबानी की ये बात। ऐसे ही आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक मौके पर और पूछा गया, ये मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल की हदीस पाक हदीस नंबर 11195, आयशा सिद्दीक़ा के जो भांजे हैं हज़रत उर्वा इब्न ज़ुबैर, जो उनके शागिर्द भी हैं, उनके शागिर्द भी हैं हज़रत उर्वा इब्न ज़ुबैर, आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भांजे भी हैं, शागिर्द भी हैं। सोचो कैसी फ़क़ीहा मुज्तहिदा है आयशा सिद्दीक़ा कि उनके शागिर्द जबरदस्त मुहद्दिस है उर्वा इब्न ज़ुबैर। तो उर्वा इब्न ज़ुबैर कहते हैं, साला रजुलन आयशा का, कि एक शख्स ने आयशा सिद्दीक़ा की बारगाह में अर्ज़ किया, हल काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअमलु फी बैतिही शैया, क्या आका अलैहिस्सलाम घर में कुछ काम करते थे? क्या घर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ काम करते कि नहीं करते? तो आयशा सिद्दीक़ा फरमाती, नाम हाँ, काना यख़सिफ़ु नअलहु व यख़ीतु सौबहु व यअमलु फी बैतिही कमा यअमलु अहदुकुम फी बैतिही। आयशा सिद्दीक़ा फरमाती, आका अलैहिस्सलाम जब घर में होते तो अपने घर कपड़ों को निकाल के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कपड़ों को सी लिया करते थे, और अगर नालैन में गड़बड़ी होती आका उन्हें भी सी लिया करते थे, और इनसे भी फारिग होते घर का जो काम होता अज़वाज मुतहरात को लेकर वो काम भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर लिया करते। तो ये आका अलैहिस्सलाम की मिसाली जिंदगी है, ये आइडियल आका अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में हम सबको अता फरमाया। अल्लाह ताला इसीलिए फरमाता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल आखिरा। अल्लाह फरमाता रसूल की जिंदगी आइडियल है, सबके लिए नहीं है प्यारे, सबके लिए नहीं। अल्लाह फरमाता लिमन कान यरजुल आखिरा, ये मुस्तफा की जिंदगी उसके लिए आइडियल है जो आखिरत में कामयाबी की उम्मीद रखता है। सुभान अल्लाह, आखिरत में कामयाबी की उम्मीद रखता है, उसके लिए आइडियल है आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी। ऐसे ही आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक बार और पूछा गया, वही मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल की हदीस पाक 11196। एक बार दुरूद पाक पर झूम करके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया, हदीस नंबर मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की हदीस 11196, पूछा गया आका अलैहिस्सलाम घर में क्या काम करते थे?
तो आयशा सिद्दीक़ा फरमाती युफ़ली सौबहु, हुज़ूर कपड़े को सी लेते, वयहलुबु शातहु, और जरूरत पड़ती तो बकरी का दूध भी निकाल लिया करते। सुभान अल्लाह, बकरी का दूध भी आका अलैहिस्सलाम निकाल लेते। वयख़दिमु नफ़्सहु, और आका अलैहिस्सलाम अपना काम भी खुद कर लिया करते थे। सुभान अल्लाह, ये आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, खाली है ना, ये सुन्नत है, सुन्नत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तरीका है। अब यहाँ पर एक बात और है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुतहहरात का इतना ख्याल फरमाया, इतनी मिसाली जिंदगी अता फरमाई। अब आता है मामला हुकूक़े ज़ौजा, एक ऐसा हक है जिसको सिर्फ शौहर ही अदा करता है। आज की जनरेशन, आज के लोग काफी समझदार हैं, इतना जुमला बोलो तो बहुत कुछ समझ जाते हैं। एक ऐसा हक होता है जिसको सिर्फ शौहर अदा करता है। अगर समझ गए तो सुभान अल्लाह बोल दीजिए आप। हाँ, बस यही पूछना था। ऐसा हक है जिसको शौहर अदा करता है, अगर शौहर नहीं अदा कर रहा तो याद रखो जुल्म कर रहा है वो, जुल्म कर रहा है वो। इसीलिए शादी में पहली शर्त है कि हक़ ज़ौजा अदा करने की ताकत हो। यही पे इससे पहले बताया, अगर ये ताकत शादी से पहले ऐसी है कि बदकारी का मामला सामने आ सकता है, यकीन से मालूम है, तो शादी करना फर्ज हो जाता है। चाहे बूढ़ा हो, चाहे नौजवान हो, और चाहे एक बीवी रखता हो, फिर भी एक सिचुएशन आ गई तो दूसरी बीवी से निकाह करना फर्ज हो जाता है। अगर ज़न्ने गालिब हो तो वाजिब होता है, आम सूरतें हो जाए तो सुन्नत है। और अगर इसी में अदायगी में कोताही कर लेवे, मालूम है नहीं कर पाएगा, तो कहा जाएगा बड़ा अब निकाह करेगा तो ये मुजरिम है, क्योंकि हक नहीं अदा कर पाएगा ना, मुजरिम है। क्या है ये? मुजरिम है। हक़ ज़ौजा बहुत अहम है। तो आका अलैहिस्सलाम हक़ ज़ौजा किस अंदाज में अदा फरमाते? तो खुद आते अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते, बुखारी शरीफ की हदीस पाक, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदूरु अला निसाई फी साअतिल वाहिदा मिनल लैल वन नहार व हुन्ना 11। इस रिवायत में 11 का तज़किरा है, वरना आका अलैहिस्सलाम की बीवियां कितनी है सबको मालूम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 बीवियां, लेकिन माँ खदीजा के पर्दा फरमाने के बाद ही सारे निकाह हुज़ूर ने किए, सारे निकाह उनके पर्दा फरमाने के बाद। तो कितनी बीवियां नहीं? तो आते अनस इब्न मालिक फरमाते, एक ही वक्त में आका अलैहिस्सलाम अपनी अज़वाज मुतहहरात के पास तशरीफ ले जाया करते थे, तशरीफ ले जाया करते थे। मैंने अर्ज किया, अनस अव कान युतीक़ुहु, क्या इतनी ताकत सरकार के अंदर थी? अरे जिस सरकार को आका ने ये ताकत अता फरमाई कि उंगली उठा दे तो सूरज भी चला आ रहा है, जिसको मुस्तफा ने, अल्लाह ताला ने ये ताकत अता फरमाई, खाली नजर भर के देख ले कलमा पढ़ना शुरू कर दे। पत्थरों को मुस्तफा ने कलमा पढ़ना सिखाया। आका अगर दम मार दे तो देखने वाला नाबीना हो जाए, ये मुस्तफा की ताकत का आलम। तो आते अनस से पूछा गया क्या ताकत थी? तो फरमाते हैं, हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 30 या 40 जन्नती नौजवानों की ताकत अता फरमाई थी। 30 या 40 जन्नती नौजवान, और उलमा का इजमा इस बात पर है 40 जन्नती नौजवानों की ताकत हुजूर को अल्लाह ताला ने अता फरमाई। अब ताकत में कोई नौजवान हुजूर के बराबर है? पहले तो जो बराबरी करता है वो जन्नती होना साबित करे, समझे कि नहीं? क्योंकि अल्लाह ताला ने कितने जन्नती नौजवानों की ताकत अता फरमाई? 40 की अता फरमाई। तो जो बराबरी का दावा करे पहले साबित करे मैं जन्नती हूँ, उसके बाद आके बात करे, फिर 40 लेकर के आया, अकेला नहीं। यही से मालूम हो जाता है एक और, वरना उसका 40वां हो जाएगा। हम लोग तो 40वें के कायल ही नहीं उनके लिए, समझे ना? 40वां उसका होता है जो मुस्तफा का गुलाम हुआ करता है। 40 का आदत तो पूरा करने वाले उमर है, सुभान अल्लाह। तो 40 का आदत इंसान की जिंदगी में बड़ा मुअस्सिर है, बड़ा मुअस्सिर होता है। बच्चा माँ के पेट में आता है, 40 दिन खाली नुत्फा रहता है, हदीस पाक में आया। फिर दूसरा 40 जब दिन आता है तो उस वक्त जो जमा हुआ खून हो जाता है। फिर तीसरा जब 40 दिन आता है तो अल्लाह ताला गोश्त का लोथवा बना देता है। ये 40 का असर है। तो 40 का असर हमने देखा, इंसान की जिंदगी बदलती रहती है। तो हम लोगों ने कहा बाबा इंसान की जिंदगी में बड़ा मुअस्सिर है। कहा 40 दिन का लोग चिल्ला भी करा रहे हैं, 40 दिन में लेके भी जा रहे हैं। तो कहा 40 का आदत बड़ा मुअस्सिर है। कहा दीवानों आदत मुअस्सिर हो गया तो हम लोगों ने इंतकाल के बाद 40वां किया, क्योंकि 40 का आदत इंसान की जिंदगी में बड़ा मुअस्सिर होगा। समझ में आना? खाली मुअस्सिर है इसलिए। लेकिन कोई 41वें दिन फातिहा करे चलेगा? 41वें दिन फातिहा करे चलेगी नहीं चलेगी?
اور کوئی پہلے ہی دن کر دے تو ابھی دفن بھی نہیں کیے، خالی انتقال ہو گیا، فاتحہ کرا دے، چلے لے چلے بنداز چلے یار۔ زندے کے لیے بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں آپ، زندے کے لیے بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں آپ۔ یہ اور بات ہے کہ جیسے انتقال ہوگا آپ کا ثواب فوراً اس کو مل جائے گا، سبحان اللہ، ہے نا۔ تو 40 جنتی، اب ایک جنتی نوجوان کے اندر کتنی طاقت ہے، کتنی طاقت ہے۔ تو آگے حدیث میں آیا کہ ایک جنتی نوجوان کے اندر دنیا کے 100 نوجوانوں کی طاقت ہے۔ ارے زور سے بولا ابھی باہر، ہاں نتیجہ دیکھنا کتنا زبردست آ رہا ہے۔ ایک جنتی نوجوانوں میں دنیا کے نوجوانوں کی کتنی طاقت ہے؟ 100۔ اور آقا علیہ السلام میں کتنے جنتی نوجوان؟ 40۔ اور ایک نوجوان 100، کہا 40 کتنے ہو گئے؟ ارے اب تو سبحان اللہ بندہ ہے نا۔ اسی لیے ہم نے دیکھا سرکار کے اندر 4,000 نوجوانوں کی طاقت ہے۔ کہا مصطفیٰ نے ایک پہلوان لگا رہا ہے اپنے آپ کو روکانا، کہا اگر پچھاڑ دو گے ایمان لے آؤں گا، ہرا دو گے ایمان لے آؤں گا۔ سرکار نے پکڑا گرا دیا، کہا نہیں دھوکے سے گرایا، دھوکے سے گرایا۔ سرکار نے پھر پکڑا پھر گرا دیا، کہا دھوکے سے۔ تیسری بار جب گرایا تو وہ نہیں آ بلکہ اس کا کفر ہار گیا، ایمان جیت گیا، سبحان اللہ۔ کلمہ پڑھ کر مشرف اسلام ہوا رکھانا۔ اور اس کے بعد ایک پہلوان اور تھا، ابو الاسود جمعی، اپنے آپ کو بہت لگاتا تھا، کسی کی اماں کی کھال پہ کھڑا ہو جاتا، کو سمجھے، کھال پہ کھڑا ہو جاتا اور کہتا کہ اس میں دم ہے، نکال کے بتاؤ میرے پیر کے نیچے سے۔ تو جو بے دم ہوتے نہیں نکال پاتے، اور جس کے صدقے میں اللہ نے بے دم کو دمدار کر دیا، سبحان اللہ۔ تو مصطفیٰ تشریف لے گئے، کہا اگر نکال لوں گا تو کہا کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہو جاؤں گا۔ مصطفیٰ نے ہاتھ سے پکڑا اور وہ کھڑا ہوا کھینچ کے نکال لیا، سبحان اللہ۔ یہ آقا علیہ السلام کی طاقت کا عالم ہے، یہ اندازہ آقا علیہ السلام خالی تقریب فہم کے لیے، ورنہ تو مصطفیٰ میں وہ طاقتیں ہیں کہ دینے والا خدا جانتا ہے اور پانے والے مصطفیٰ ہی جانتے ہیں، ہے نا، وہ طاقتیں ہیں۔ بس ہم تو اتنا جانتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ اولا، ہم کو تو اتنا معلوم ہے۔ جی اب بیوی کے پاس جانا، اس سے جمع کرنا، کیا یہ ثواب کا کام ہے یا حرام ہے؟ آپ خود بتائیے، حرام ہے کہ ثواب کا کام ہے؟ بنتا ہے، سبحان اللہ یار۔ اور جو لوگ اپنی بیوی کو پریشان کر رہے ہیں، اور جو بیوی اپنے شوہر کو پریشان کرتی ہے، حدیث پاک میں اگر بیوی نے شوہر کو پریشان کیا، رات بھر حوروں کی لعنت ہوتی ہے اس کے اوپر، لعنت ہوتی ہے اس کے اوپر۔ اور شوہر جو پریشان کر رہا ہے وہ سوچے کس کو پریشان کر رہا ہے، کل اس کی بیٹی بھی کسی کی بہو بنے گی، کل اس کی بہن بھی کسی کی بہو بنے گی، اس کی پھوپھی خالہ بھی کسی کی بہن ہے، اس کی ماں بھی تو کسی کی بہن ہے، کسی کی بیوی ہے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اندازہ لگائے، ذرا ظلم کرنے والے غور کرو کہ اگر آج ہم کسی پر ظلم کر رہے، کما تدین و تدان، انسان جیسا کرتا ہے اس کے سامنے ویسے ہی معاملہ آتا ہے، جیسا کرتا ویسے ہی معاملہ آتا ہے۔ تو ظلم ہوتا ہے تو جا کے آج اولے فرصت میں کم سے کم کبھی چپکے سے بیوی سے معافی مانگ کے دیکھے کتنی خوش ہو جائے۔ اور اگر عورتیں میری آواز سن رہی ہیں تو کبھی شوہر سے معافی مانگ کے دیکھے، کیونکہ ان کے لیے تو شوہر سب کچھ ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر میں حکم دیتا اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرو تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں۔ سوچے کیا مقام ہے شوہر کا ان کے لیے، کیا حیثیت ہے ان کے شوہر کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حق زوج کو ادا فرمایا، تزوج کو ادا فرمایا۔ اب اگر نوجوان جاتا ہے اپنی بیوی کے پاس تو کیا حال ہے؟ کبھی کبھی آدمی دوسروں کے چکر میں اپنی بیوی پہ ظلم کرتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ آج کا سوشل میڈیا کا زمانہ، دوسرے کے چکر میں انسان پریشان۔ کیا ہمارا ضمیر گوارا کرتا ہے کوئی ہماری بہن سے بات کرے؟ کیا ہمارا ضمیر گوارا کرتا ہے کہ ہماری ماں سے کوئی بات کرے؟ ارے جتنی باتیں ہو رہی سب حرام ہے، لیکن خدا کی قسم اگر کوئی اپنی بیوی سے بات کرتا ہے تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا بات وہ کرے گا، بیوی خوش ہوگی اس کی، اللہ تبارک و تعالی ہر بات پر اسے صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔
صدقہ کیا سمجھ رہے ہیں ہم لوگ؟ صدقے کو کیا سمجھتے ہیں؟ وہ صدقہ جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا آدمی کی اگر بری موت آنے کا اندیشہ ہے صدقہ کرے اللہ تعالیٰ اچھی موت عطا فرما دے گا۔ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو صدقہ ہوگا، اچھی موت آئے گی۔ آقا نے فرمایا وہ صدقہ کہ خدا کا جب غضب نازل ہونے والا ہوتا ہے انسان صدقہ کرے تو اللہ تعالیٰ کا غضب بھی دور ہو جایا کرتا ہے نا، یہ ہے صدقہ۔ تو دوسروں کے چکر میں پریشان تھوڑا گھر میں دیکھ لے، گھر میں بیوی کا حق ہے۔ کتنا 40 سال 50 سال 70 سال کی نہ زندگی ہے، یہاں کر لو آرام یا یہاں کر لو کام، جنت مل جائے تو ہو جائے ہمیشہ کے لیے آرام۔ کتنی بیویاں چاہو گے آپ؟ جنت میں بہت بیویاں ملیں گی، نہیں ملیں گی تو زور سے بولو، ملیں گی نا؟ ہیں تو ملیں گی تو یہاں کیوں پریشان ہو؟ یہاں تو ملنا نہیں ہے، یہاں تو بہت جم کے ملنا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ کان بھی ملنا ہے اور گال بھی ملنا ہے، راپ راپ وہاں ملنا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ دیکھیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مشکات کی حدیث پاک حدیث نمبر 1898 حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کا ایک جملہ قابل غور ورنہ سب مشہور ہے۔ آقا نے فرمایا ان بکل تسبیحۃ صدقہ، جب جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ وکل تکبیرۃ صدقہ، بندہ اللہ اکبر کہتا ہے اللہ صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ابھی ایک آیا پاگل کی کلپ آ رہی ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا بولتا ہے معراج۔ ابھی معراج کے بارے میں تو جانتا نہیں تو کہے کا معراج؟ بولے کہ دیکھو بولتے نعرہ تکبیر، بولے اللہ اکبر، بولے اللہ اکبر بولتے۔ ابے گدے ہم لوگ کیوں اللہ اکبر بولتے ہیں؟ کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کل تکبیرۃ صدقہ، بندہ جب جب اللہ اکبر کہتا ہے اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے نعرہ تکبیر پہ اللہ اکبر بولتے ہیں، صدقے کا ثواب ہم کو ملتا ہے۔ تجھے برا لگ رہا ہے تو مت بول، تیرا میٹر ہے۔ ہم تو جب جب اللہ اکبر بولتے ہیں اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب، صدقے کا ثواب بھی نہیں، آتا ڈائریکٹ صدقہ لکھا ہے، صدقہ ہی ہے یہ۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدْقَةٌ، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد نکاح سے پہلے کلمہ پڑھائیں، تو جو کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان بتائیں، مسلمان بتائیں، کلمے پہ ہو جاتا ہے ہنگامہ۔ اگر اپنے علاقے میں رہے تو بولے کلمہ پڑھنا ضروری تو نہیں، حدیث سے نہیں ثابت ہے۔ سنیوں کے علاقے میں آئے تو سنی کا خوف آ گیا، کلمہ پڑھا لیا تو معلوم یہ ہوا یہ بندے سے ڈرتا ہے، خدا سے نہیں ڈرتا۔ یہ سنیوں کی شان ہے، جہاں جاتا ہے رضا کا شیر دہاڑ کے چلا آتا ہے، جہاں جاتا ہے وہاں دہاڑ کے آتا ہے اور بتا کے آتا ہے دنیا والے سنو کلمہ کیوں پڑھاتے ہیں، خوشی کا موقع ہے۔ میرے نبی فرماتے کل تحلیلۃ صدقہ، کلمہ پڑھنا یہ بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ، ہے نا۔ اور اس کی حکمت تو اشیاء اللمعات کے اندر کیا ہے وہ جا کے دیکھیں، ہوا مطالعہ کرنا ان کے ذمے، اور نہ پڑھنا فارسی ہے تو ہم لوگ پڑھا دیں گے جی۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا بھلائی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ آگے آقا فرماتے ہیں وفی بضع احدکم صدقہ، اور بیوی سے جمع کرنا یہ بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ۔ بیوی سے جمع کرنا یہ بھی صدقہ ہے، بیوی سے جمع کرنا صدقہ ہے۔ صحابہ پوچھ بیٹھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آدمی اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے تب بھی صدقہ؟ تو آقا علیہ السلام نے حکیمانہ انداز میں سمجھایا، ارشاد فرمایا بتاؤ اگر وہ کہیں غلط مقام پر جاتا اور یہ حرکت کر دیتا تو گناہ نہیں ہوتا؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ، غلط مقام پہ جا کے کرے گا تو گناہ ہو جائے گا۔ آقا نے فرمایا جب غلط جگہ کر رہا ہے گناہ ہے تو صحیح جگہ کرے گا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہے بیوی کا حق ادا کرنا، صدقہ ہو جاتا ہے بیوی کا حق ادا کرنا۔ اور یہی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری باتیں میں سوچا تھا پیش کروں گا، بہرحال وقت زیادہ ہو چکا ہے، انشاءاللہ آگے اس پر سلسلہ رہے گا۔ اللہ تعالی ہم لوگ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 3 پرچیاں ہیں، سوال کا جواب دیا جائے؟ سب لوگ بولو تو دوں گا ورنہ نہیں دوں گا میں۔ کہیں سے آواز آ رہی دیا جائے، کہیں سے بول مولانا ٹائم زیادہ ہو گیا گھڑی دیکھو۔ ارے یہی وہ وقت ہے یار، اس وقت کی گارنٹی میں لیتا ہوں، آپ کا وقت جو ہے اس میں عبادت ہے، کیونکہ آقا فرماتے ہیں مسجد میں بیٹھنا بھی کیا ہے، اس کی گارنٹی میں لے رہا ہوں کہ عبادت میں شامل ہے، سبحان اللہ۔ ممبر پہ بیٹھ کے کیونکہ مجھے میرے نبی کی زبان پہ بھروسہ ہے، سبحان اللہ۔
مجھے اپنے نبی کی زبان پر ایمان پہ بھروسہ ہے کہ میرا نبی جو کہتا ہے وہ پتھر کی لکیر بن جاتا ہے۔ ارے پتھر کی لکیر مٹ جائے لیکن میرے نبی کا فرمان نہیں مٹا کرتا ہے نا؟ تو مسجد میں بیٹھنا کیا ہے؟ ہاں تو اب عبادت ہو رہی نا، عبادت میں کچھ عبادت کا اضافہ ہو جائے۔ اب تو سبحان اللہ بول کے بتا دو یار، یہ ماشاءاللہ جی۔ کئی سوال آئے، یہ کیا ہے یار، سب نہیں پڑھ رہا ہوں، دیکھو نا۔ کچھ عورتیں اپنی ساس اور ننند کی خدمت کرنے میں کوتاہی کرتی ہیں، اور اگر مرد اس کو اس بارے میں کچھ کہتا ہے تو جواب دیتے ہیں کہ ساس سسر کی خدمت کے لیے آئی نہیں ہوں، اس تعلق سے رہنمائی فرمائیں۔ مائک چالو ہے تو عورتیں بھی سن رہی ہوں گی۔ کچھ عورتیں بولتی ہیں ہم ساس کی خدمت نہیں کریں گے، ننند کی خدمت نہیں کریں گے، ایسے ہی ہے نا؟ سوال یہ ہے کہ وہ خدمت کریں گی تو کیا گناہ ہوگا؟ ارے اپنی ننند کو اپنی بہن سمجھ لو یار، ہے نا؟ ان کو بتایا جائے اپنی ننند کو بہن سمجھو۔ تم اپنی ننند کو بہن سمجھو گی، تمہارا شوہر تمہاری بہن کو اپنی بہن سمجھے گا۔ تم ذرا اپنی ساس کو ماں سمجھو۔ شوہر کے لیے تھوڑا مدد کرو نیکی پر، کہ شوہر کی تم مدد کرو، ماں باپ کی خدمت وہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ صدقہ کیا کہتے ہیں جنت میں ٹھکانہ عطا فرمائے گا۔ لیکن رہا مسئلہ یہ، ان کے اوپر فرض واجب نہیں ہے، لیکن اگر خدمت کریں گی تو ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، ہے نا؟ ہر لقمے پہ کھانا پکا کے کھلائے تو ہر لقمے پہ ثواب، کر کے دے تو ہر کام پہ صدقے کا ثواب، سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور گھر خوشحال بن جائے گا۔ کلیئر ہوا مسئلہ؟ یہ فرض واجب لیکن مستحب ہے کہ نہیں؟ بولو۔ اچھا ایک بات اور، گھر میں ایک مثال دے دیتا ہوں۔ پلاؤ جمعہ میں بنا ہوگا نا، ہے نا؟ خالی پلاؤ دیا جائے تو کھا لیں گے کہ نہیں؟ کچومر فرض ہے کیا؟ لیکن کچومر مانگ کے کھاتے ہیں، مستحب ہے، مطلب اچھا لگتا ہے، سمجھ میں آیا نا؟ تو بھائی یہی حال ہے کہ خدمت کرنا فرض واجب نہیں ہے، لیکن خدمت کریں تو اچھا لگتا ہے۔ سبحان اللہ، خدمت کریں تو اچھا لگتا ہے، سمجھ میں آیا نا؟ مستحب ہے، خدمت کریں ثواب ملے گا۔ کچھ مرد حضرات اپنی ساس کے گھر رہتے ہیں اور اپنی ماں باپ بھائی بہن کو چھوڑ کر، یہ بہت عجیب بات ہے یار، لوگ جدا کس سے ہو رہے ہیں؟ کبھی غور کرو قرآن کیا کہتا ہے معلوم؟ دعا ایسے مانگو ماں باپ کے لیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے مولا میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسا انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا ہے۔ بچپن میں کتنی قربانی دی ہے آپ کے لیے یار؟ معلوم ہے ماں موت کے منہ میں بھی جا سکتی تھی آپ کی ولادت کے ٹائم، اور آج کے دور میں شیجر عام ہو چکا ہے، آپ کے لیے اپنے بدن کو چرواتی ہے، فڑواتی ہے، تب جا کے پیدا ہوتا ہے بچہ۔ کتنی تکلیف اٹھائی اس نے، اور آپ چھوڑ کے چلے جا رہے کس کے لیے؟ اور یاد رکھیں، اسی لیے تو ایک حدیث میں آقا سے پوچھا ایک صحابی نے، حضور میں آپ سے بیعت کر رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ حج کیا کہتے ہیں جہاد کروں گا اور ہجرت کر کے چلوں گا، میرا مقصد دنیا کمانا نہیں، ابتغی الاجر من اللہ، اللہ تعالیٰ مجھے ثواب دے۔ حضور نے فرمایا بتا ماں باپ زندہ ہے کہ نہیں؟ ماں باپ زندہ ہے کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا سرکار بڑا خوش نصیب ہے، دونوں زندہ ہیں۔ سبحان اللہ، بڑا خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کا سایہ، جن کے اوپر ماں باپ کا سایہ ہوتا ہے۔ تو آقا نے فرمایا جاؤ ان کی خدمت کر، جب تو ان کی خدمت کرے گا اللہ تعالیٰ تجھے حج عمرہ جہاد تینوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ ہے ماں باپ کی خدمت۔ ہاں اگر ساس سسر کو کوئی نہ ہو دیکھنے والا، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے تو داماد سنبھال لے، داماد خدمت کر لے، ساس سسر کو موقع دے دے اپنی بیوی کو تو اپنی ماں باپ کی بھی خدمت کر لے، میں اپنے ماں باپ کی خدمت کر لیتا ہوں۔ سمجھداری سے اگر چلنا چاہے تو سمجھداری دکھا سکتا ہے، کچھ سمجھ میں آیا نا؟ جی کیا ہے؟ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں فاتحہ میں کھانا سامنے رکھنا ضروری ہے کیا؟ ارے یار بابا نہ رکھو، میں یہاں سے فاتحہ دوں، میرے گھر میں کھانا ہے، ثواب پہنچ جائے گا۔ سبحان اللہ، سمجھے نا؟ لیکن کھانا جب ہوتا ہے تو سامنے ہی رکھا جاتا ہے، پیچھے نہیں رکھا جاتا، اور پیچھے رکھنے والا بہت بدتمیز ہوتا ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ کھانا سامنے رکھنے والا بہت باادب کہلاتا ہے، اور پیچھے رکھے تو الحمدللہ سنی بدتمیز نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سنی کو تمیز اعلیٰ علیہ الرحمٰن نے سکھایا کہ کھانا پیچھے نہیں رکھا جاتا، پیارے آگے رکھ، اس لیے آگے رکھا جاتا ہے۔ کسی کو آگے رکھنے میں مرچی لگتی ہے تو کہنا پیچھے رکھ لیں، تیرا میٹر ہے، ثواب تو ہمارے تک پہنچا دیں گے۔ سبحان اللہ، یہ تو مومن کے ثواب پہنچانے کی شان ہے۔ سوچو مومن ثواب پہنچا رہا ہے، اس کے پہنچانے کا یہ عالم
تو سوچو مصطفیٰ کہاں تک پہنچا دیتے ہیں کس کو. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو اپنے گھر والوں کے لیے پہلے اچھا بننے کی توفیق عطا فرمائے, پھر اچھا پڑوسی بننے کی توفیق عطا فرمائے, پھر معاشرے کا اچھا فرد اور امت, بہترین امت بننے کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو غیر شرعی کلمہ سبقت لسانی کی وجہ سے نکلا ہو تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.